السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اللہ ڈیفینس۔ فرینڈز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ایک بالکل ہی نئے آئیڈیا پر ریپڈ ڈریگن جیسے میزائل سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اس ریپڈ ڈریگن میزائل سسٹم کو یو ایس ایئر فورس کی ریسرچ لیب گروپ کی طرف سے ڈیزائن اور لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کی طرف سے ان کو مینوفیکچر کیا گیا ہے۔ یہاں اس ریپڈ ڈریگن سسٹم کے فائرنگ میکانزم کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں فائرنگ کے لیے ان کو کسی فائٹر جیٹ یا بومبر سے لانچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے بالکل ویسے ہی لانچ کیے جائیں گے جیسا کہ آرمڈ فورسز کے لیے ایمونیشن فوڈ سپلائز ڈراپ کی جاتی ہیں۔ اس ریپڈ ڈریگن میزائل سسٹم میں امریکن میڈ AGM-158B جوائنٹ ایئر سپورٹ اسٹینڈ آف کروز میزائلز کو پیلیٹائزڈ کنفیگریشن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے زیادہ کروز میزائلز لانچ کیے جا سکیں، جس کی وجہ سے ایک وقت میں C-130 ہرکیولیس اور C-17 گلوب ماسٹر جیسے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے میکسیمم 40 سے 65 کے ریپڈ ڈریگن کروز میزائلز زیادہ نمبر میں ایئر ڈراپ کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیویلی فورٹیفائڈ انیمی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اگینسٹ اتنے بڑے نمبر میں سوارم آف کروز میزائلز فائر کرنے سے میزائلز کی ہٹ پروبیبلٹی میں بھی بہتری آئے گی، خاص طور پر چائنا کے اگینسٹ۔ یہاں پر ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو بڑے نمبر میں ان کو فائر کرنے کے لیے فائٹر جیٹس ریکوائرڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ فائٹر جیٹس پر صرف 2 کے نمبر میں ہی ایسے ہیوی کروز میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں، تو ایک سوٹی میں 40 میزائلز فائر کرنے کے لیے 20 فائٹر جیٹس کی تو ریکوائرمنٹ رہے گی ہی، جو کہ لاجسٹکلی اور فائنینشلی بھی فیزیبل نہیں ہوگا۔ تو اس آئیڈیا کے ساتھ نہ صرف زیادہ کروز میزائلز ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے ایئر ڈراپ کر کے ان ایئر کرافٹ کو واپس بیس پر فلائی کرنا ہوتا ہے اینیمی سے دور رہ کر۔ فرینڈز، اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اس ریپڈ ڈریگن میزائل سسٹم کے پیلٹ کو ایئر ڈراپ کرنے کے بعد پیلٹ کے پچھلی سائڈ سے آٹومیٹکلی 2 پیراشوٹس ریلیز کی جاتی ہیں۔ بعد میں پیلٹ باکس کے نچلی سائڈ یعنی کہ نوز ڈاؤن سے گریوٹی کی مدد سے کروز میزائلز پیلٹ سے اگنائٹ کر کے لانچ کیے جاتے ہیں اپنے پری پلان ٹارگٹس کی طرف۔ باقی یہاں پر اس ریپڈ ڈریگن میزائل سسٹم کے 2 مین ویریئنٹ بنائے گئے ہیں، جس میں ایکسٹینڈڈ رینج والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی رینج 925 کلومیٹر، جبکہ ایکسٹرا لانگ رینج نیول ویریئنٹ کے اینٹی شپ کروز میزائل کی رینج 1200 کلومیٹر رکھی گئی ہے، جس کی بدولت ان ریپڈ ڈریگن کروز میزائلز کو خاص طور پر پیسیفک تھیٹر میں امریکن نیول اسٹریٹجی کے تحت چائنیز نیوی کی ایجس ڈسٹرائرز اور ایئر کرافٹ بیٹل گروپ کی رینج سے 1200 کلومیٹر دور رہتے ہوئے ان کروز میزائلز کو بڑے نمبر میں والیز کی شکل میں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی مدد سے ایئر ڈراپ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے چائنیز نیوی کو سیم ٹائم پر ساؤتھ چائنا سی اور پیسیفک اوشن میں یو ایس لیڈ الائز کی نیول شپس اور امریکن ایئر کرافٹ بیٹل گروپ سے بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، تاکہ چائنیز نیوی کی ڈیفنسز کو ایگزاسٹ کر کے ان کو ڈسٹرائے کیا جا سکے۔ فرینڈز، یہاں پر ان ریپڈ ڈریگن میزائلز کو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے ایئر ڈراپ کرنے سے نہ صرف کاسٹ ایفیکٹونیس اچیو کی جا سکے گی، بجائے زیادہ نمبر کے فائٹر جیٹ سے لمیٹڈ کروز میزائلز کو لانچ کرنے کے، اور اس ایفیکٹو اسٹریٹجی کی مدد سے چائنیز نیوی کو نیول بیٹل میں بھاری نقصان بھی پہنچایا جا سکے گا۔ یقینی طور پر یہ ریپڈ ڈریگن میزائلز چائنیز نیوی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تو ثابت ہوں گے ہی، لیکن اس نیول وار میں یو ایس نیوی پیسیفک اوشن میں اپنی سپیریٹی بھی قائم کر سکے گی۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔